السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم 3 دن سے بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تمام تر سیٹیں جو تحریک انصاف سے رات کے اندھیرے میں چھینی گئیں، یعنی نتائج کو روک کر وہ تمام تر سیٹیں نون لیگ کو دلوائی گئیں، یعنی 8 فروری والے دن جب نتائج آنے کا سلسلہ جاری تھا اچانک نتائج کو روکا گیا۔ ان تمام سیٹوں میں جہاں پہ تحریک انصاف کے امیدواران 50 ہزار کی لیڈ سے آگے تھے، اچانک 9 فروری کے صبح ان تمام سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدواران ہار گئے، نون لیگ کے امیدواران جیت گئے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تمام تر سیٹیں واپس تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ میں انتہائی کانفیڈنٹ کیوں تھا؟ خود تحریک انصاف بار بار یہ کلیم کر رہی تھی کہ 66 ایسی سیٹیں ہیں جو تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی، وہ تمام تر سیٹیں واپس نون لیگ سے چھین لی جائیں گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پچھلے 3 دن سے تحریک انصاف بھی یہ کلیم کر رہی ہے اور کچھ باخبر صحافی بھی یہ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کو وہ تمام تر سیٹیں واپس مل جائیں گی جو رات کے اندھیرے میں چھینی گئی۔ حامد میر نے یہ خود کلیم کیا تھا کہ فارم 45 کی گنتی کی بنیاد پر اگر نتائج سنائے گئے تو نون لیگ کے پاس صرف 15 سیٹیں ہوں گی۔ حامد میر کی یہ خبر 100% درست ثابت ہوئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں، کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ یعنی تحریک انصاف اتنی کانفیڈنٹ کیوں تھی؟ آپ کو خبر سے اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف پچھلے 3 دن سے بار بار کیوں کلیم کر رہی تھی کہ ہم نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب اور وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس دھاندلی کے ایسے ثبوت ہیں جن کو سپریم کورٹ میں جا کر جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، جس طرح سے نتائج روکے گئے، جس طرح سے رات کے اندھیرے میں اچانک وہ تمام سیٹیں جہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار 50 ہزار کی لیڈ سے آگے جا رہا تھا، اگلے دن یعنی جمعے کے دن 9 فروری کی صبح اسی سیٹ پر نون لیگ کا امیدوار 40 ہزار کی لیڈ سے جیت گیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی انتخابات میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب کوئی امیدوار 5 یا 7 ہزار کی لیڈ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہرانا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر اس لیڈ کو پکڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب قسم کے انتخابات تھے جہاں پہ ریحانہ ڈار رات کو 50 ہزار کی لیڈ سے خواجہ آصف سے آگے تھیں، صبح ہوتے ہی وہ 40 ہزار کی لیڈ سے ہار گئیں۔ اسی طریقے سے 66 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران رات کو آگے تھے لیکن صبح ہوتے ہی ان کو ہرا دیا گیا۔ سب سے امپورٹنٹ خبر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس ٹائم کئی آرઓز رابطے میں ہیں، کئی ریٹرننگ افسران رابطے میں ہیں، ان کو تمام ایویڈنسز دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کا فارم 45 تبدیل کیا گیا۔ دیکھیں، تحریک انصاف سمیت کئی صحافی کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں گی، تحریک انصاف سے یہ سیٹیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر تمام تر ان حلقوں میں جہاں پر دھاندلی کی گئی، وہاں کے پریزائڈنگ آفیسرز نے جو تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دیے، ان فارم 45 کی بنیاد پر تحریک انصاف جیت گئی۔ ان فارم 45 کو لے کر ہی تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی تھی کہ ان 66 سیٹوں میں تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہوا ہے، لیکن انہی 66 سیٹوں کے جو فارم 47 اگلے دن صبح ریٹرننگ افسران نے جاری کیے، ان میں تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا۔ سب سے امپورٹنٹ ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ ان 66 سیٹوں میں سے تقریباً 50 کے قریب ایسے ریٹرننگ افسران ہیں جنہوں نے پچھلے 3 دن کے اندر تحریک انصاف سے رابطہ کیا، تحریک انصاف کو بتایا کہ ہم نے فارم 47 کیوں تبدیل کیے، کس طریقے سے کیے، اور کئی ریٹرننگ افسران نے باقاعدہ شواہد بھجوائے ہیں۔ اب پچھلے 3 دن سپریم کورٹ چونکہ بند تھی، تمام عدالتیں بند تھیں، صرف ایپلیٹ ٹریبیونل کورٹ چل رہی تھی لاہور میں، جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت لگی ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ کا آج پہلا ورکنگ ڈے ہے۔ شعیب شاہین سمیت پاکستان تحریک انصاف کی کور قانونی ٹیم اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بائی ڈیزائن پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن کا ویٹ کیا، یعنی پیر والے دن کا ویٹ کیا کہ سپریم کورٹ میں جا کر ہی یہ تمام ثبوت دکھائے جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی تمام تر سماعت ہوگی لائیو، پوری قوم دیکھے گی کہ کس طرح سے پریزائڈنگ آفیسرز نے فارم 45 جاری کیے۔ فارم 45 جاری ہونے کے بعد فارم 47 میں تحریک انصاف کے امیدواران کو ہروایا گیا، اور آرઓز خود یہ کلیم کریں گے کہ ہمیں کس زور زبردستی میں، دباؤ میں لا کر، پریشر میں لا کر ہمارے سے فارم 45 تبدیل کر کے فارم 47 کے نتائج میں رد و بدل کیا گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں خبر دی تھی کہ خوشاب کا ایک آرO ہے احمد صہیب، انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ دیا اور اپنے استعفے میں یہ ریزن لکھی
کہ میں 35 سال سے سول سروس میں کام کر رہا ہوں. میں نے 35 سال اپنی ڈیوٹی فخر سے کی. مجھے اپنی اس سول سروس پر بڑا ناز تھا, لیکن پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر جو کچھ میرے ساتھ ہوا, جس کرب تکلیف اور دباؤ میں نے پچھلے 48 گھنٹے گزارے, میں مزید کام نہیں کر سکتا. میری اطلاع کے مطابق تقریباً اب تک 50 ایسے ریٹرننگ افسران ہیں جو تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں, تحریک انصاف کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے. اسی وجہ سے تحریک انصاف پہلے دن سے یعنی 8 فروری کی رات جب نتائج تبدیل ہو رہے تھے تو تحریک انصاف والے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. 9 فروری کی صبح جب تحریک انصاف کے امیدواران کو ہرایا گیا اور ساتھ ہی تحریک انصاف کے امیدواران جس جگہ پر ہار رہے تھے ان کے آروز نے اطلاعات پہنچانا شروع کر دیں. اب تحریک انصاف نے پورا پلندہ اکٹھا کر لیا ہے. تحریک انصاف نے تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں جو سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کو یہ 66 سیٹیں واپس مل جائیں گی. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ 66 سیٹیں تحریک انصاف کو نہ ملیں. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ حماد اظہر جو پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں, اب انہوں نے کل رات کو یہ اعلان کیا تھا کہ یہی شواہد لے کر, یہی ریگنگ کے ایویڈنسز لے کر انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے. یعنی تحریک انصاف کسی صورت میدان خالی نہیں چھوڑے گی. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کے لیے 2013 میں 126 دن کا دھرنا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا صرف 4 حلقوں کا مطالبہ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ یہ 4 حلقے کھولے جائیں. ان 4 حلقوں کو کھلوانے کے لیے 126 دن تک عمران خان سڑکوں پر رہے تھے. تو یہاں پر 66 حلقے ہیں جہاں پر دھاندلی کی گئی اور وہ دھاندلی کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا. کسی صورت تحریک انصاف میدان خالی نہیں چھوڑے گی. یہ تمام تر ایویڈنسز اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بھجوائے جائیں گے. یہ تمام تر ایویڈنسز عالمی عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے. پہلے ہی بین الاقوامی پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے. پہلے ہی عالمی ادارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہیں جہاں پر اتنی بدترین دھاندلی کی گئی, اور وہ دھاندلی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یعنی 4 دن ہو چکے ہیں انتخابات ہوئے, پولنگ ختم ہوئے, 4 دن بعد بھی مکمل نتائج نہیں آ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس الیکشن کو مینیج یا کنٹرول کیا جا رہا ہے. بہرحال تحریک انصاف کی حد سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ کئی آروز رابطے میں ہیں. عوامی مینڈیٹ جس جماعت کو ملا ہے, وہ آروز جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے امیدواران کو کچھ نہ کچھ شواہد دے رہے ہیں, کچھ نہ کچھ حقائق بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے کئی ایسے افسران ابھی بھی موجود ہیں جو اس عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دینی چاہیے, تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف, آصف زرداری اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں جو PDM-2 ہیں وہ ہر صورت اقتدار میں آنا چاہتی ہیں, کیونکہ اقتدار کے بغیر ان کا اس ملک میں گزارا ہی نہیں ہے. یا تو وہ اقتدار میں رہیں گے یا تو وہ لندن میں رہیں گے. پاکستان میں رہنے کے لیے ان کا اقتدار میں رہنا ضروری ہے. آج کیونکہ سپریم کورٹ کا پہلا دن ہے, لہٰذا آج سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالتی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. یہ مت سوچئے گا کہ تحریک انصاف خالی میدان چھوڑ دے گی. تحریک انصاف کے پاس آلریڈی تمام تر وکلا موجود ہیں. بھرپور قانونی جنگ لڑی جائے گی. پوری قوم کے سامنے ایک ایک چیز رکھی جائے گی, ایک ایک ایویڈنس رکھا جائے گا, براہ راست نشریات ہوں گی اور سب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ 66 سیٹیں ایسی ہوں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آ جائیں گی, لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب کل رات وسیم قادر جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ NA 121 سے جیتے تھے, انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. حماد اظہر نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا, صرف پیسوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, اپنے لوگوں کے ووٹ بیچے, اپنی وفاداری تبدیل کی. پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر کارکنان جنہوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیا تھا, ضرور انہیں وسیم قادر سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ 3 دن پہلے آپ نے عمران خان کے نام پر ہم سے ووٹ لیے تھے, پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے تھے, ہم نے تو آپ کو عمران خان کا نمائندہ سمجھ کے ووٹ دیا تھا, آپ نے 3 دن کے اندر ہمارے ووٹ کو کیسے بیچا؟ تمام تر حلقے کے لوگوں کو ضرور وسیم قادر سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, ورنہ ایسا ہی آئندہ ہوتا رہے گا. جیتے گا بندہ کسی اور کے ٹکٹ پر اور صرف پیسوں کی لالچ میں وہ بک جائے گا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی منڈی اب لگنے جا رہی ہے.
جس خدشے کا اظہار انتخابات سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔